لوگوں کو اپنے اعمال کی وضاحت نہیں دیا کرتے، وہ پوچھیں تب بھی نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دینا سیکھو، نہیں تو لوگ تمہیں اذیت دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ میں نے بلند کہکہوں میں ٹوٹتے حوصلوں کو محسوس کیا، اجلے لباسوں میں روحوں کو مضطرب پایا، جھریوں میں پوشیدہ داستانوں کو جانا، لوگوں کو اداس آنکھوں سے مسکراتا دیکھا اور دلاسوں میں چھپی منافقت کو پہچانا، تو معلوم پڑا کہ ہم سب حادثوں کا شکار ہیں۔ کس قدر وہ شخص ٹوٹا ہوگا جس نے یہ الفاظ کہے، میں نے تمہیں اور تمہاری تمام دی گئی ذہنی اذیتوں کو معاف کر دیا، تاکہ ہمیں دوبارہ اللہ کے سامنے نہ ملنا پڑے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، اور دل تک جانے کا رستہ زبان سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ میں زندگی میں چیزوں کو ریپلیس کرنا نہیں سیکھ پائی، جو شخص چلا جائے اس کی جگہ خالی ہی رہتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں بنتا۔ پھر تو زندگی مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے، مشکل ہو جائے گی، مشکل ہے۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے وقت ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے یا برا ہے، مگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو اچھا یا برا نہیں بناتا، بلکہ اس کا فیصلہ ہم پر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم کون سی راہ اختیار کرتے ہیں۔ روز نیا موقع دیتا ہے، روز توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا ہے کون برا، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا ہے، میری طرف آ رہا ہے۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں، آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا ناقابل تلافی نقصان کرے گا، جس کا خمیازہ اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے خود کو کسی کے سامنے ڈاؤن کرنے کے بجائے پر اعتماد رہیں اور اپنی مخلصی پہ شک کیے بغیر اس کو قائم رکھیں۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے، کیونکہ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں، چل نہ سکے تو گھسیٹتے رہیں، ہانپتے ہانپتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ زندگی نے مجھے ایک سبق بہت دیر سے سکھایا، ہر لڑائی لڑنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر بحث آپ کی عزت نہیں بڑھاتی اور ہر شخص آپ کی توجہ کے قابل نہیں ہوتا۔ زندگی سے سیکھیے کہ کب خاموشی اختیار کرنا سب سے طاقتور فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کے فیصلے وقت پر چھوڑ دیں، اپنی توانائیاں غلط لوگوں پر خرچ مت کریں۔ سال کے اختتام سے کچھ پہلے شکریہ ان چہروں کا جنہوں نے یہ سمجھا دیا کہ مسکراہٹ کے پیچھے ہمیشہ نرمی نہیں ہوتی۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے یہ سکھایا کہ ہر شخص دل میں جگہ کے لائق نہیں ہوتا۔ میں احسان مند ہوں ان مسکراتے چہروں کی جن کے پیچھے نفرت کی دیواریں تھیں، کم از کم اب دیکھنا سیکھ لیا ہے۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں۔
کچھ راستے عین درمیان میں ہی روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ کر بھی لیا جاتا ہے، پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں، اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ ہم کچی عمر کے وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا ہے، اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگین خواب سجانے سے ہمیشہ ہی خود کو روکے رکھنے کی کوشش میں وقت سے پہلے خود کو بوڑھے ہوتے دیکھا ہے۔ گندم پک کر سنہری ہو چکی ہو تو پھر اسے جتنا بھی پانی دے لیں وہ ہری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے دھوپ لگ چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان بھی زمانے کی دھوپ کھا چکا ہو، ٹھوکریں، رویوں اور لہجوں کی مار سہ چکا ہو، تو وہ بھی پک جاتا ہے۔ پھر اس کا دل و دماغ، اس کی خاموشی، اس کے فیصلے اور اس کا نقطۂ نظر کوئی نہیں بدل سکتا، محبت بھی نہیں۔